اچھا سر، آپ روح فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، تو یہ روح فاؤنڈیشن ہے کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے، یہ تو بتائیے گا۔ روح میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ روح اس وقت وہ روح ہے جو ہمیں اس مردہ قوم میں ڈالنی۔ روح اسٹینڈس فار ریوائول آف اسوائے حسنہ، RUH، ریوائول آف اسوائے حسنہ۔ اب ہمارے ہاں جیسے شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی مورل ویلیوز کو کوئی بھی دیکھ ہی نہیں رہا، اور جن چینج کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر تو اسپیشلی ان کو اگنور بھی کیا جاتا ہے اور جان بوجھ کے تباہ بھی کیا جاتا ہے، دھجیاں اکھاڑی جاتی ہیں، ایسے بالکل ایسی بات ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک استاد ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس قوم کی، وہ کہتے ہیں نا مردہ گھوڑے میں جان ڈالنا یا روح ڈالنا، ابھی یہ گھوڑا مردہ تو نہیں ہوا لیکن بے جان ضرور ہو چکا ہے، تو اس کو روح ڈالنے کے لیے روح فورم جو ہے وہ میدان عمل میں آئے۔ اب یہ کر کیا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریوائول ہے اسوائے حسنہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اخلاقی اقدار بھی، اور جو ہمارا اصل ورثہ ہے، نظام تعلیم ہے، اس کو آپٹ کرنا ہے۔ جازی صاحب، ہمارے ہاں بڑا ایک خوبصورت مسئلہ ہے کہ ہم وہ مشین میں ایک ہوتی ہے نا ان پٹ، ایک ہوتی ہے آؤٹ پٹ، ہم بچوں کو ڈال رہے ہیں بڑے ہائی فائی قسم کے اسکولز میں اور جو تعلیمات ہیں ان کی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے پڑھ کے نکلے تو وہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بھی ہو اور ان کو اولڈ ایج ہاؤسز میں بھیجنے والی سچویشن نہ ہو۔ اگر ہم ان مغربی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کا اینڈ، جو ان کی آخری نسل ہوتی ہے، جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا جو آخری اسٹیشن ہے وہ کوئی اولڈ ایج ہوم ہے، تو پھر ظاہر ہے اگر ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں بچوں کو، تو پھر ہمارا بھی اینڈ اولڈ ایج پہ ہی جانا ہے۔ اگر ہمارے بچوں میں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کر کے اس دنیا کو کیسے پا لینا ہے، تو پھر تو کام نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ چیزیں جو ہم نے انکلکیٹ کرنی، اس میں ایک ہمارے اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ روح ایمبیسڈرز ہوں، بچے ہوں، ہم بچوں کو وہیں سے اٹھائیں گے کلاس سے۔ اب وہ جو کلاس میں بچہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن میں بہت ہائی فائی ہو، لیکن وہ اپنے بیہیویئر میں، اپنے جو اس کی مورل ویلیوز کے اوپر عمل ہے، وہ تمام چیزیں اگر اس کی اچھی ہیں تو ہم اس کو ایک ایمبیسڈر کے طور پہ سمجھیں، اس کو ایک سیش مل گئی۔ اب باقیوں کے لیے ایک موٹیویشن آ گئی کہ جی یہ وہ بچہ ہے کہ جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسکول میں باہر اس کا ایپٹیٹیوڈ کیسے ہے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوگا جس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہاں یہ گھر میں بھی اسی طریقے سے ہے اور یہ چینج آ رہی۔ دیکھیے ہم نے اس قوم کو چینج کرنا ہے تو وہ چینج اس کے لیڈرز کو چینج کر کے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے لیڈر صرف ایچیسن کالج نہیں دینے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چینج کے لیے نہ کام کر رہے ہیں اور نہ یہ چینج آنی ہے۔ وہ چینج اس وقت آنی ہے کہ جو آج کا ہمارا بچہ ہے ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے، ایز اے لیڈر تربیت کرنی ہے۔ آج ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کہ جو لیڈر ہے اصل لیڈر کیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے آپ کا پسندیدہ ہے تو وہ غلط کام کرتا ہے تو بھی آپ اس کی جسٹیفیکیشنز دیں، یہ چیزیں آج ہم نے ان کو بتانی۔ اور آج کے جو لیڈرز ہیں جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے برے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ قوم میرے ساتھ میرے پیچھے نہیں ہوگی، تو آپ دیکھیے گا کہ کرپشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم بیسیکلی جو آئندہ آنے والی ہماری لیڈرشپ ہے اس کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا تیار کر رہے ہیں کہ وہ جو دور حضرت عمر فاروق کے دور کا تھا اس کی جھلک اس میں نظر آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس دور میں چلے جائیں گے، وہ دور تو اپلیکیبل تو ہے، اسلام تو ہر جگہ پر اپلیکیبل ہے، ہر دور میں اپلیکیبل ہے۔ تو اب آج کل کے معروضی حالات کے مطابق وہ اس معاشرے کو ایسا بنا دیں
کہ جو ہم چاہتے ہیں یا جو قائد اعظم چاہتے ہیں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت تھوڑا ہے اور بہت مشکل ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے, تینوں چیزیں ہیں, تو اس کی کامیابی کیسے ممکن ہوگی؟